نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق مولانا ورسولنا العظیم. معزز حاضرین، سامعین و ناظرین، جملہ علماء، اساتذہ، طلباء و طالبات اور معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح بخاری کی کتاب العلم پچھلی نشست میں شروع کی اور اپنی گفتگو امام بخاری کے قائم کردہ پہلے باب پر، یعنی باب و فضل العلم پر اپنی گفتگو کا مدار اس پہ رکھا تھا، جس باب کا آغاز امام بخاری نے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے کیا ہے۔ اس پر گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل علم کو اللہ رب العزت نے دوسروں پر درجوں بلندی عطا کی ہے۔ یہ گفتگو ہم نے علم کی ماہیت پر بھی کی تھی۔ علم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ہے جس کی بنیاد خشیت پر ہے۔ پھر خشیت کی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ خشیت خوف اور محبت کو جمع کرنے والی قلبی حالت کا نام ہے، جس میں خوف اور محبت دونوں جمع ہوتے ہیں۔ پھر آخری حصے میں عقل اور محبت کا تعلق اور علم پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور بات یہاں پر ختم کی تھی۔ کل کی نشست میں نے لفظ بولا تھا کہ عقل اگر اس کی فرما روائی غیر محدود ہو تو گمراہ کرتی ہے، محدود ہو اور تابع ہو طاعت کے، اتباع کے، اور اس کی نگرانی صحبت و تربیت سے جاری رہے تو خیر کا باعث بنتی۔ یہ عقل محدود اور عقل غیر محدود کو اگر علمی اصطلاح دینا چاہیں، یہ عرف عام میں سمجھانے کے لیے یہ کلمات ہیں۔ علمی اصطلاح کے طور پہ اگر کہنا چاہیں تو کہیں گے عقل مطلق اور عقل مقید، یعنی ایبسلیوٹ انٹلیکٹ۔ آدمی عقل جو کہے بغیر کسی حد اور قید کے اسی کو درست سمجھا جائے، تو غیر محدود فرما روائی عقل کی ہو تو یہ عقل مطلق ہے، اور اگر محدود ہو اس کو تابع بنا کے رکھا جائے اور اس کے اوپر حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کے نور کی ہو، اتباع اور مطابعت کی، تو پھر وہ عقل مقید ہے،
یعنی عقل نفع دے رہی ہے آپ کو مگر کچھ حدود اور قیود میں ہے۔ اب اس گفتگو کو آج آگے بڑھا رہے ہیں امام بخاری کے ان کلمات کے ساتھ۔ اس کا تذکرہ بھی کل کی نشست میں آیا جس میں وہ فرماتے ہیں فَبَادَأَ بِالْعِلْمِ۔ اس آیت کریمہ کو بیان کر کے باب نمبر 10 کی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس بات کا علم حاصل کر لے اور اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، 19۔ اس کو درج کر کے باب نمبر 10 کی بالکل بگننگ میں اس عنوان سے کہ العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے۔ میں نے اس قول کی شرح پچھلی نشست میں تو اس اینگل سے کی تھی کہ قول سے مراد عقیدہ ہے، عمل سے مراد اعمال صالحہ ہیں، شرائع ہیں، مگر علم کو ان سے پہلے اس لیے رکھا ہے کہ عقیدہ اور عمل علم آ جانے کے نتیجے میں ہر قسم کے شک اور شبہ کی آلائشوں سے پاک ہو جائے اور یقین ہو جائے۔ اب شارحین نے اور محدثین نے یہ امام بخاری کے کلمات فَبَادَأَ بِالْعِلْمِ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں یا دیگر امام قسطلانی ہیں، علامہ عینی ہیں، دیگر جتنے بھی شارحین ہیں، ائمہ علم، ائمہ حدیث، کہ علم کو اس لیے مقدم رکھا ہے، وہ کہتے ہیں قول اور عمل پر، کہ علم نیت کی بھی اصلاح کرتا ہے اور علم عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ علم اگر صحیح ہو تو اس سے نیت صحیح بنانے میں اور صحیح نیت کے قائم کرنے میں اور صحیح نیت کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، اور علم صحیح ہو تو عمل کو صالح بنانے اور اس کو صحیح سمت پر ڈالنے میں مدد ملتی ہے۔ تو گویا علم صحیح نیت اور عمل کی اور عقیدہ اور طرز عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری آگے فضیلت علم کے باب میں جو اہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ باب نمبر 10 ہے، اس کے اندر امام بخاری یہ ایک حدیث نبوی کا ایک ٹکڑا ہے، مگر امام بخاری نے اسے، آپ غور کریں گے عبارت میں، حدیث نبوی کہہ کر نقل نہیں کیا، اس کو ایک اصول کے طور پہ بیان کیا ہے کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، اور پھر لکھا ہے وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء نے بجا طور پہ انبیاء علیہ السلام سے علم کی وراثت پائی، اور پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء بجا طور پہ انبیاء کی وراثت علم کے امین ہوتے، اخذ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی اس وراثت میں سے حاصل کیا، جتنا حاصل کیا وہ حصہ وافر ہے، وہ بڑا حاصل کیا، یہ بہت بڑی وراثت۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہاں آپ دیکھیں، جب بھی امام بخاری کا ترجمۃ الباب آئے گا، وہ جو انٹروڈکشن دیتے ہیں ہر کتاب سے قبل اور کبھی کبھی ابواب سے، چیپٹر سے قبل، اور احادیث کو اپنی سند کے ساتھ اس کے بعد لاتے، بعد میں روایت کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جو روایت کرتے ہیں حدیث کو سند کے ساتھ، وہ تخریج ہے امام بخاری کی، آپ حدیث کی تخریج کر رہے ہیں، مگر اس حدیث میں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں دراصل اس سے قبل ترجمۃ الباب میں، انٹروڈکشن میں وہ پورا مضمون بیان کر دیتے ہیں۔ اب جو بات دلچسپ ہے وہ یہ، ایسا نہیں ہے کہ حدیث بیان کر کے اس میں سے کچھ نتائج، کچھ مقاصد اور کچھ فوائد اخذ کر کے بعد میں ان کو ترتیب سے لکھیں، ایسا نہیں کرتے۔
بلکہ ان کے ذہن میں ایک فقیہ کے طور پر فقط بطور محدث کے اس کو مرتب نہیں فرما رہے، وہ صحیح البخاری کو ایک فقیہ کے طور پہ مرتب کر رہے ہیں، اور اپنی فقہ کو، دین کے باب میں اپنی سمجھ کو، اس معنی و مفہوم کو جو ان کے ذہن میں ہے، اور اس مقصد کو جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کو جو لوگوں تک کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ تو جس کو پہلے بیان کرتے ہیں، اپنی احادیث کی تخریج لانے سے بھی پہلے وہ گویا ان کے ہاں حقائق ثابتہ ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، پروون فیکٹس ہیں، ثابت شدہ حقائق ہیں، اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے، ثابت شدہ سچائی ہے۔ اگر ان کو ان چیزوں کے باب میں خود شک ہو تو وہ اسے اس باب کے مقدمہ کے طور پہ کبھی وارد نہ کریں۔ وہ ان کے لیے اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، وہ ان کا علم ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہے، وہ ان کا موقف ہے، وہ ان کا مشرب اور مذہب ہے۔ وہ بیان کر کے اب بعد ازاں جب اپنی احادیث سند کے ساتھ لاتے ہیں تو ان احادیث کے ذریعے اس پہلے بیان کیے ہوئے مقاصد کی تائید کرتے ہیں، ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں ان احادیث سے۔ تو احادیث نبوی جو امام بخاری جب تخریج کرتے ہیں تو وہ دراصل پہلے بیان کیے گئے اسٹیبلشڈ فیکٹس کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بطور وٹنس کے، بطور ایویڈنس کے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ترجمۃ الباب کے کنٹینٹس کا اور احادیث کا آپس میں یہ ربط ہے۔ وہ جو پہلا حصہ ہے ان کا، جو عبارتیں ابھی ہم نے پڑھی، جس میں قرآن مجید کی آیتیں بھی لاتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، اور جیسے قرآن مجید کی آیتوں کو بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کا کلام سمجھ کے ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس فیکٹس کو بیان کریں، وہ اسٹیبلشڈ اور پروون فیکٹس کے طور پہ لاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ احادیث نبوی کے کچھ جز ہیں، آثار صحابہ کے جز ہیں، اقوال ہیں، ان کو بھی لاتے ہیں، مگر ان کی سند نہیں دیتے۔ سند کا کام بعد میں شروع کرتے ہیں، جب احادیث ان پہلے سے بیان کر دیے گئے حقائق کی تائید میں ان کو ثابت کرنے کے لیے احادیث وارد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو پہلے بیان کرتے ہیں، یہ بھی امام بخاری کے نزدیک 100% درستگی کے ساتھ ثابت شدہ ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ و مذہب ہے، تبھی تو اس کو انٹروڈکشن میں، فاؤنڈیشن میں لاتے ہیں، اور احادیث کو پھر ان کی تائید میں لاتے ہیں۔ مگر علمی اعتبار سے اصول حدیث ہے، یہ امام بخاری کے تخریج حدیث کا قاعدہ ہے، یہ آپ کا مذہب ہے اخراج حدیث کا، اور حدیث کو قبول کرنے کا، اس سے اخذ مسائل کا، اخذ احکام کا، اخذ آداب کا، اخذ تصورات کا، کہ کس طرح تصورات کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے، کس طرح کنسیپٹس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، وہ بنیادی دلائل سے ان کا مذہب ثابت ہوتا ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ مواد میں بھی 95% سے زیادہ، یہ سارا مواد امام بخاری کے پاس صحیح بخاری میں اپنی سند کے ساتھ احادیث کی شکل میں نہیں ہے، یہ دوسرے ائمہ سے لیتے ہیں، دوسرے محدثین سے لیتے ہیں، دوسرے شیوخ سے لیتے ہیں، ان کی کتب سے لیتے ہیں، ان کے طریق اور سند کے ذریعے لیتے ہیں۔ ہر باب جب آئے گا اور ترجمۃ الباب آئے گا، اصول ایک ہی ہوگا، مگر کنٹینٹ، وٹنسز، ایویڈنسز بدلتی جائیں گی، شواہد، دلائل نئے نئے آتے جائیں گے، مگر اصول ایک ہی ہوگا، جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، تاکہ اس مغالطے کو کلیتاً ذہن سے نکال دیا جائے۔ یعنی امام بخاری خود اپنا سارا عقیدہ، مذہب، اصول، ضوابط، قواعد، کنسیپٹ، تصورات، جن کو بعد میں احادیث سے ثابت کرتے ہیں، وہ تو دوسرے ائمہ سے لے رہے ہیں، اور دوسرے محدثین کی کتب سے اور ان کی سند سے اور ان کے طریق سے لے رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جو بخاری شریف میں نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہم امام بخاری کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، امام بخاری کا نام لیتے ہیں اور ان کے مذہب کو رد کرتے ہیں۔ ہم امام بخاری کے پیروکار بنتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری سے لیں گے، صحیح بخاری کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ تو دیکھنے میں لفظ یہ ہے کہ امام بخاری کو ماننے والے ہیں، اور حقیقت علمی طور پہ یہ کہ امام بخاری کے طریق کو رد کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں تو احادیث اپنی سند سے لانے سے بھی پہلے دوسرے ائمہ کے دیے ہوئے مواد کو درج کرتا ہوں، ان کے طریق اور ان کے سند کے ذریعے جو کنٹینٹس ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ اس صحیح بخاری کے اندر حدیث کی تخریج کے اصول پر وہ نہیں ہیں، مگر میں اگر دوسرے ائمہ کو اور طرق کو قبول نہ کروں تو صحیح بخاری کے ہر باب کی بنیاد کیسے میں قائم کروں؟ میرا تو پورا جو کنسپٹ ہے وہ انہی کے دیے ہوئے مواد پر مشتمل ہے۔ یہ جو بطور مقدمہ میں نے گفتگو کی یا تمہید کے طور پہ گفتگو کی، آج پھر باب العلم، یہ جو ہے 10واں باب، اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے اس پر آ جائیں۔ اب امام بخاری نے جو پہلے تو دیکھیے نا آیت قرآن مجید کی آ گئی، اس کے بعد جو پہلے کلمات قرآنی آیت کے بعد لائے فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کی آیت میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تفسیر کی ہے امام بخاری نے کہ اللہ نے اپنی توحید کے ذکر کی ابتدا علم سے کی ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا بیان ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ نے اپنی توحید کے بیان کو بھی اس کی ابتدا علم سے کی ہے، یعنی علم کو اتنا مقدم رکھا ہے۔ یہ جو کلمہ امام بخاری نے بگننگ میں اس آیت کریمہ کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے، اس کو انٹرپریٹ کرتے، اس کی تشریح کرتے ہوئے جو دو لفظ لکھے ہیں، یہ الفاظ بھی روایت سے امام بخاری نے لیے ہیں امام سفیان بن عیینہ کے۔ یہ دو لفظ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ یہ بھی روایت سے لیے ہیں، اور وہ روایت امام سفیان بن عیینہ کی ہے، امام بخاری کی اپنی صحیح میں نہیں ہے۔ امام سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، وہاں سے امام بخاری نے یہ لفظ لیے، علم کی فضیلت کیا ہے؟ جواب دیا سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کو پڑھتے ہوئے، کہا کہ الم تسمع قولہ تعالی، پوچھنے والے تو نے اللہ کی یہ آیت، اللہ کا یہ کلام نہیں سنا؟ حین بدأ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اللہ پاک نے اپنے کلمہ توحید کی ابتدا علم سے کی ہے، فَأَمَرَ بِالْعَمَلِ بَعْدَ الْعِلْمِ، اور اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا۔ یہ امام سفیان بن عیینہ کا یہ قول ہے، جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اپنی سند کے ساتھ امام ابو نعیم نے، اور یہ امام بخاری کے پاس ان کی اپنی سند کے ساتھ نہیں تھا، اس کو امام بخاری نے لے لیا۔ اب یہ آپ سمجھتے چلی آئیے کہ طریق امام بخاری کا کیا ہے۔ اس کے بعد جو پہلے کلمات لائے ہیں، یہ ایک حدیث کے جملے، ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، یہ امام بخاری نے ایک حدیث نبوی سے لی ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اپنے لفظوں میں کوئی اصول نہیں دیا، لیتے سب کچھ احادیث نبوی اور آثار صحابہ اور آثار تابعین سے، یہ بھی حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مگر امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں کہیں روایت ان الفاظ سے نہیں کرتے، ان کے طریق سے۔ یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ حدیث دراصل روایت کی ہے، یہ جس کے کلمات امام بخاری نے بیان کی ہیں امام ترمذی نے، طویل حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری امام ترمذی اقران ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ دونوں کے شیوخ اور اساتذہ اکثر مشترک ہیں، بہت سارے، یعنی ایک زمانہ کے ہیں، جیسے امام مسلم اور امام بخاری ایک زمانہ کے، مگر اساتذہ کئی مشترک بھی ہیں۔ تو یہ امام ترمذی کے پاس ان کے اپنے شیوخ کی سند سے، طریق سے یہ حدیث آئی۔ زمانہ ایک ہے، ذہن میں رکھ لیں، یہ نہیں کہ امام بخاری کے بعد کسی نے یہ اپنے سند سے لی ہے، ایک ہی زمانہ، ان کے اساتذہ شیوخ مشترک ہیں، ایک ہی کسی کے مختلف ہیں، مگر اپنے طریق سے امام ترمذی نے لی ہے یہ حدیث، اور اپنی جامع ترمذی میں روایت کی ہے۔ اب جن شیوخ سے امام ترمذی نے لی ہے، انہی میں سے کسی شیخ کے ذریعے اور ایک طریق کے ذریعے امام بخاری کو بھی پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہ امام ترمذی کی کتاب سے لی ہے، یہ نہیں، غلطی نہ سمجھیں۔ جس طریق سے امام ترمذی نے لی ہے، اسی طریق اور سند میں سے بعض شیوخ کے ذریعے امام بخاری تک پہنچی ہے،
مگر حدیث آپ نے اپنی جو شرط مقرر کی ہے صحیح بخاری کے لیے تخریج حدیث کی، اس شرط پر پوری نہیں اترتی۔ اب جس حدیث کی سند امام بخاری کی قائم کردہ شرط پر پوری نہ اترے، اور وہ شرط جو صرف صحیح بخاری کے لیے قائم کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں رہی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی خصوصی شرائط مقرر کی ہیں۔ امام مسلم کی بعض شرائط مختلف ہیں امام بخاری سے، مگر وہ بھی اسی طرح صحیح ہیں جیسے صحیح بخاری۔ امام ابو داؤد کی شرائط تھوڑی مختلف ہیں، مگر وہ بھی اسی طرح صحیح ہیں۔ امام ترمذی کی شرائط تھوڑی مختلف ہیں، مگر وہ بھی اسی طرح صحیح ہیں۔ امام بخاری سے اوپر جو شیوخ تھے ائمہ، ان کی بھی شرائط صحت ہے۔ امام مالک، ان کی بھی صحیح ہیں، مگر وہ شرائط مختلف ہیں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، امام بخاری سے پہلے جو شیوخ تھے، سب نے حدیثوں کے لیے صحت کی شرائط رکھی تھی۔ ان کے نزدیک یہ طریق صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے، اور وہ اسناد صحیح سے حدیث کو لیتے، حدیث کو صحیح کہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کی شرائط وضع ہو جانے کے بعد ان کی شرائط غلط ہو گئی معاذ اللہ، یا ان کی حدیثیں صحیح نہ رہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، نہ یہ علم کا حصہ ہے، نہ اصول حدیث کا جز ہے۔ یہ محض جہالت ہے، بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے ایک گرد ہے جو ذہنوں میں آ گیا ہے، کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھایا نہیں گیا۔ امام بخاری نے اپنی کڑی شرائط پیش کی ہیں، مگر امام بخاری نے ہی اپنی دوسری کتابوں میں احادیث لی ہیں خود، اور اسی صحیح بخاری میں دوسرے ائمہ سے احادیث کے ٹکڑے لیے ہیں جن سے پورا سبجیکٹ اسٹیبلش کیا ہے۔ تو وہ اگر صحیح نہ سمجھیں تو انہیں بخاری شریف میں کیوں لیں، صحیح بخاری میں، اور اپنی دیگر کتابوں میں کیوں لیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس جامع ترمذی کی حدیث کے جو پورے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، جس میں سے یہ ٹکڑا امام بخاری نے لیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص ایک راستہ اختیار کرتا ہے اور راستے پر چلتا ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے علم حاصل کرتا ہے فقط حصول علم کے لیے، اور علم سے مراد آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے احکام کا علم ہے، آداب کا علم ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کے راستے کو جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور ملائکہ اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اس عالم کے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس طالب علم اور عالم کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ایک ہی حدیث چل رہی، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم علم جو علم دین رکھنے والا، اس کی فضیلت عبادت گزار شخص پر اس طرح ہے جیسے تمام ستاروں کے اوپر چاند کی فضیلت ہے۔ یہاں تک مضمون بیان کر کے آگے اس حدیث میں یہاں وہ کلمات آئیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، کیوں عالم کی فضیلت چاند کی طرح کیوں ہے سب ستاروں کے اوپر، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے بخشش کی دعا کیوں کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کیوں کرتی ہیں، اور عالم کے لیے جنت کا راستہ کیوں آسان کر دیا جاتا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو الدرداء سے مری، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء کو انبیاء کی وراثت دی جاتی ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، پیسہ ٹکا اپنی وراثت میں، جائیداد درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء اپنی وراثت میں فقط علم چھوڑتے ہیں، علم اور دین، علم چھوڑتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، سو انبیاء کی وراثت علم کے امین ہوتے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ فمن اخذ بہ اخذ بحظ وافر، سو جس نے انبیاء کی وراثت پائی اس سے بہتر اور کون وراثت پانے والا ہے، تو سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع وراثت ان کو ملی۔ یہ وہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث کے 3 جز کر کے امام بخاری نے اپنی اس ترجمۃ الباب میں علم کی فضیلت سمجھانے کے لیے لیے ہیں۔ تو ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء بھی لیا،
اسی حدیث کا حصہ، وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ لیا وہ بھی اسی حدیث کا حصہ، من اخذہ اخذ بحظ وافر لیا وہ بھی اس حدیث کا حصہ۔ چونکہ یہ حدیث ان کے پاس اپنے طریق سے نہیں ہے، اس لیے اسے بطور حدیث کے روایت نہیں کیا، مگر بطور اصول اور کلیہ اور قاعدہ کے طور پہ بیان کیا۔ اور جب اصول کلیہ اور قاعدہ لیتے ہیں تو وہ کسی ضعیف چیز سے تو نہیں بندہ بنا سکتا، کسی غیر صحیح چیز پر تو قاعدہ امام بخاری تو نہیں بنا سکتے نا، ان کے ہاں وہ صحیح ہے مگر صحیح بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، تو اسے بطور حدیث اس باب میں آگے نہیں لیا، مگر اصول اور کلیہ کے طور پہ ترجمۃ الباب میں لے لیا۔ اب یہ جو الفاظ آ گئے، اس کو حضرت ابو الدرداء کے طریق سے تو امام ترمذی نے روایت کیا تھا اور لے لیا تھا، مگر دیگر ائمہ نے بھی اپنے طریقے سے روایت کیا۔ امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا اپنی صحیح میں، اور وہ ان کی اپنی سند ہے، اس میں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ اسانید صالحہ ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کلمات کیے۔ اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ، اور بہت سے دیگر ائمہ ہیں جو اپنے اپنی سند کے اور طریق کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جمع کرتے رہے۔ تمام ائمہ کے مختلف طرق ہیں، اور وہ سب امام بخاری کے نزدیک صحیح، قابل اعتماد، قابل قبول ہیں، اس لیے ان سے اخذ کر کے یہ ٹکڑے لے کے امام بخاری نے پورا کنسیپٹ فضیلت علم کا ڈیولپ کیا۔ پھر جو اگلے الفاظ ہیں، من سلک طریقا یطلب بہ علما، وہ اسی حدیث کے بھی ہیں، پر امام بخاری چوتھا ٹکڑا پھر وہ لائے ہیں، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کیا اور سفر کیا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث جیسے آپ سن چکے ہیں کہ یہ پہلے جو کلمات تھے یہ امام ترمذی کی جامع ترمذی کے تو تھے ہی، مگر ساتھ انہی کلمات کے ساتھ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں اپنی جامع اور صحیح میں۔ تو صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے لیے مسافت طے کرتا ہے، راستے کا سفر کرتا ہے، اللہ پاک اس راستہ علم کے باعث اس کے لیے راستہ جنت آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث امام مسلم کے پاس ہے، صحیح مسلم میں۔ تو اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2699، اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے مقدمہ میں ترجمۃ الباب میں لے لیا ہے، مگر چونکہ اپنی سند سے نہیں ہے اور اپنی شرط صحیح بخاری کی تخریج پر نہیں ہے، اس لیے اسے حدیث کا ٹائٹل دے کے نہیں لیا، بطور اصول قاعدہ مسلمہ کلیہ کے طور پہ لے لیا، اسٹیبلشڈ فیکٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو احادیث ہیں اور ان کے جو مختلف اجزاء امام بخاری یہاں لاتے ہیں، اس سے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ان کے ہاں علم کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اس چیز کی تائید قرآن مجید سے بھی ایک ملتی ہے۔ یہ بھی امام بخاری کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ وراثت کو جوڑا ہے۔ یہاں جو فرمایا نا آقا علیہ السلام نے، اور امام بخاری نے یہ مضمون لیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، قرآن مجید میں فرمایا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر جو کتاب ہم نے دی تھی جس میں علم تھا، ہم نے اس علم کتاب کا وارث بنایا بعد میں ان لوگوں کو جن کو ہم نے اس نعمت کے لیے چن لیا تھا۔ کتاب کو علم کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور فرمایا اس علم کتاب کا وارث بنایا، ہم نے اس کی وراثت دی ان لوگوں کو جو چنیدہ لوگ تھے، برگزیدہ تھے، جن کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، استفینا۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس تصور کی کہ علماء صالحین، علماء کاملین، علماء عاملین، وہ انبیاء کی وراثت علم کے امین ہوتے ہیں، اس کا پورا مضمون۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ آقا علیہ السلام کی بہت سی احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس علم کی فضیلت پر، علم کی فضیلت پر۔ اور یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک نے درجوں فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ عمل علم نافع کے حامل ہیں۔
اب اس میں چند حدیث میں اور آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں جو احیاء علوم الدین میں امام غزالی بھی لائے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اس باب میں جو الباب الاول ہے فضیلت العلم پر، اس میں یہ نقطہ سمجھایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کا، اور یہ ابو داود میں بھی ہیں یہ کلمات حدیث کے، اور ترمذی تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ابن ماجہ میں بھی ہیں۔ اور امام غزالی لاتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے اور طے شدہ ہے کہ انبیاء سے اوپر کسی کا رتبہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں بلند ترین رتبہ اور درجہ انبیاء کا ہے، درجہ نبوت کا ہے۔ امام غزالی استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب رتبے میں انبیاء سے اوپر کسی کا درجہ نہیں تو سو ان کی وراثت سے بھی اوپر کسی وراثت کا درجہ نہیں ہوگا۔ یہ امام غزالی نے استنباط کیا ہے۔ وَمَعْلُومًا أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ فَوْقَ النَّبُوَّةِ وَلَا شَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ الْوِرَاثَةِ لِتِلْكَ الرُّتْبَةِ، جس طرح انبیاء سے اوپر رتبہ کسی کا نہیں، تو سو وہ جو انبیاء کی وراثت ہے، جو ان کی خاصیت ہے، جس خاص نعمت اور خاصیت سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پوری مخلوق پر ممتاز کیا، منفرد کیا، مقتدا بنایا، اور ان کو لوگوں کی ہدایت کا راستہ ذریعہ بنایا، اور لوگوں کو ان کی اقتداء کرنے، اتباع کرنے کا حکم فرمایا، اور وہ علم دے کر اللہ نے بھیجا، وہ ان کی وراثت ہے۔ تو جب انبیاء سے اوپر مخلوق میں کوئی رتبہ نہیں ہے تو ان کی وراثت سے بہتر وراثت بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی نے اس بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی حکمت سمجھا دی۔ پھر آگے وہی حدیث جو امام بخاری کے ان کلمات کی تائید لاتے ہیں، یہی وجہ ہے چونکہ سب سے عظیم وراثت کے حامل ہوتے ہیں اہل علم، علماء، اور علماء عاملین، وہ علم جن کا علم نافع ہے، جس علم پہ وہ خود عمل کرتے ہیں اور علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں، وہی عالم کہلاتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے مگر اپنا علم زندگی میں نافذ نہیں کرتا، اس علم سے خود نفع نہیں اٹھاتا، اس علم پہ خود عمل نہیں کرتا، اس علم سے خود اپنی زندگی کو روشن نہیں کرتا، وہ علم اس کی اپنی ذات کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتا، اس کو صالحیت اور تقوی نہیں دیتا، تو اس کو عالم کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا، وہ طالب دنیا ہے، بھلے عنوان علم کا رہے۔ اس لیے مچھلیاں تک بھی اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق ان کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اب امام غزالی نے اسی کو ایک اور حدیث کے ذریعے بیان کیا ہے، یہی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، امام مسلم، ترمذی، اور وہ امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں بھی بیان کی ہے، اور امام قضائی نے مسند میں بھی۔ امام غزالی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، العالم امین اللہ سبحانہ فی الارض۔ وہاں تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہاں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ علماء صالحین، علماء عاملین اللہ کے امین اور وارث ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے وارث ہیں۔ تو امین ہے اللہ کے، زمین کے اوپر اللہ کے امین ہے، اللہ ان کو اپنی امانت علم دیتا ہے، یہ درجہ وہ بیان کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ امام غزالی پھر یہ اور حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے جو چھوٹا سے چھوٹا درجہ رکھنے والا بھی صحابی ہے نا، جس نے ایمان پڑھا اور ایک دن ہوا ہے اس کا صحبت میں، رتبے میں جو سب سے کم ہے، جو میرے درجے اور اس کے درجے میں فرق ہے، فرمایا یہ فرق عالم اور عابد کے درجے میں ہے، جس کے پاس علم نافع ہے اور جو علم سے معروم ہے مگر فقط عبادت گزار ہے، عالم نہیں عبادت گزار ہے۔ صاحب علم نافع کا درجہ اتنا بلند ہے جتنا میرا تم پر بلند ہے۔ اس طرح کی تمام حدیث امام غزالی بیان کرتے ہیں، اور امام غزالی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 طبقات شفاعت کریں گے، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے گنہگاروں کی، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ اور فرماتے ہیں، دیکھیے امام غزالی فرماتے ہیں کس طرح شہداء سے بھی بڑھ کر علماء کا جو رتبہ ہے اللہ پاک نے انبیاء کے ساتھ ملایا ہے، ان کو درمیان میں رکھا ہے، انبیاء کی شفاعت، پھر علماء کی، اور پھر شہداء کی باری آئے گی۔
اور ایک حدیث امام غزالی لائے ہیں، فضل المؤمن العالم علی المؤمن العابد 70 درجہ، وہ امام ابو یعلا کی مسند سے لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم مومن کی فضیلت عابد مومن پر 70 درجے زیادہ ہے، 70 درجے۔ اس کے اوپر سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم اور تفقہ سے، فقہ سے نوازتا ہے۔ جعل فیہ 3 خصال، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ پاک جس پہ راضی ہو جائے، جس پہ کرم کرنا چاہے، تو فقہہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ، گہرا پختہ علم اور معرفت عطا کر دیتا ہے دین کی۔ فقہہ فی الدین، اللہ پاک دین میں تفقہ دے دیتا ہے۔ وہ علم معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا، کتابوں کا، معلومات کا، حافظے کا انبار نہیں ہوتا، نہ، فقہہ، گہری معرفت دین میں دے دیتا ہے اور اس علم میں تمکن دے دیتا ہے، تفقہ کا نام دیا۔ اس علم میں گہرائی اور گہرائی عطا کر دیتا ہے۔ وَزَهَدَهُ فِي الدُّنْيَا، مگر وہ علم کارآمد اور نافع اور فضیلت کا باعث تب ہے کہ ساتھ ہی اس کو دنیا سے بے رغبتی، اس کے دل کو زہد عن الدنیا عطا کر دیتا ہے، کہ علم کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، اغراض دنیا کے لیے علم کو ذریعہ نہیں بناتا، دنیاوی مقاصد اور مطامع اس علم کا مقصود نہیں ہوتے، علم خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کر دیتا ہے اس کا علم۔ وَبَصَّرَهُ عُیُوبَهُ، اور اس کے اپنے پردے اٹھا کر اسے اپنے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے رک جائے۔ یعنی اللہ پاک جس کے ساتھ علم کی خیرات جس کو دینا چاہتا ہے اور اس کو روشن کرنا چاہتا ہے اپنے نور سے، اس کے اندر 3 خصلتیں پیدا کرتا ہے۔ وہ تینوں خصلتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ شخص عالم ہے۔ ایک یہ کہ دین کے علم میں اور معرفت میں گہرائی اور پختگی، دوسرا دنیا سے بے رغبتی، تاکہ دین کا علم دنیا کے لیے استعمال نہ ہو، تیسرا اپنے عیب اس پر آشکار کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈے اور لوگوں کے عیب بیان نہ کرے اور لوگوں پر طعنہ زنی نہ کرے اور لوگوں کے پردے نہ اٹھائے، لوگوں پہ تنقید نہ کرے، اپنے عیب ہی دیکھے اور انہی کی اصلاح میں مصروف رہے۔ یہ 3 چیزیں اگر جڑیں، علم، زہد اور اپنے عیوب کی بصیرت، تو تب جا کے وہ شخص عالم ہے جس پر اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ معنی ہے تفقہ کا۔ اب یہی ارشاد آگے چل کے امام بخاری کے کلمات میں لوں گا۔ اس وقت تو میں فضیلت علم پر کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت علم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آپ ایک روز باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کے 2 مجلسیں تھیں مسجد نبوی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور بھی باقی کتب حدیث میں حدیث ہے صحیح۔ 2 مجلسیں تھیں، مجلس یتفقہون، ایک مجلس تھی جس میں لوگ فقہ حاصل کر رہے تھے۔ اسی کو امام بخاری نے آگے اسی باب میں یہ بھی بیان کی، حدیث کا ٹکڑا لیا ہے۔ یہ حدیث کا جو ٹکڑا امام بخاری نے آگے لیا یہ صحیح بخاری میں ہے، اس پورے چیپٹر کا ایک حصہ۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین میں تفقہ، گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، پختہ معرفت عطا کر دیتا ہے۔ کچی معلومات نہیں، کچی معلومات میں بندہ پھسلتا ہے، ڈوبتا ہے، لوگوں کو ڈباتا اور برباد کرتا ہے۔ گہرا علم اور گہری معرفت اور گہرا تمکن اس کو عطا کرتا ہے اللہ پاک، اس لیے اس کو یفقہ کا لفظ فرمایا، فقہ کا عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے یہ جو ٹکڑا لیا ہے، یہ حدیث آگے خود امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 71 کے طور پہ لائے ہیں، 71۔ آپ نے دیکھا پورے چیپٹر میں آگے بھی اس کے اور بعد میں بھی کئی چیزیں بیان کی، مگر صرف
ایک حصہ حدیث درج کیا ہے جو صحیح بخاری میں خود بھی موجود ہے، باقی دیگر ائمہ سے لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کا تفقہ عطا کرتا ہے۔ اور تفقہ میں نے عرض کر دیا، گہری اور پختہ فہم اور سوجھ بوجھ اور معرفت۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے اور اس کا کیا جوڑ بنتا ہے پہلے کلمات کے ساتھ، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی گہری معرفت دے دیتا ہے، اور پھر فرمانا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ان دونوں جو جز ہیں ان کا ایک بہت گہرا ربط ہے، وہ یہ کہ دین کے فہم میں، بصیرت میں اور معرفت میں اور تفقہ میں سب صحابہ ایک جیسے نہیں تھے۔ دین کا فہم اور معرفت اور دین کا تفقہ اور دین کے علم کی گہرائی اور گہرائی میں سب ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ ایسے تھے جو صرف حدیث کو سنتے اور الفاظ ہی کو آگے روایت کر سکتے تھے، اعرابی بھی تھے، دیہاتوں کے لوگ بھی تھے، کم فہم لوگ بھی تھے، مگر حافظہ تھا، حدیث کو آگے روایت کر دیتے، وہ صرف راوی علم بنے، وہ فقیہ نہیں بنے۔ کچھ ایسے تھے جو ان کی سمجھ میں آتا کچھ مفہوم بھی سمجھا لیتے تھے، مگر کتنے لوگ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ صحابہ، یہ تمکن تھا، معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری، یعنی یہ وہ صحابہ تھے جن کو آقا علیہ السلام جج مقرر کرتے، معلم مقرر کرتے، قاضی مقرر فرماتے، مدرس مقرر کرتے اور فرماتے کہ علم اس سے سیکھو، علم اس سے سیکھو، قرآن کا علم میرے فلاں صحابی سے سیکھو، حدیث کا فلاں سے سیکھو، فقہ فلاں سے سیکھو۔ یہ جو مرتبہ ہے یہ متفاوت تھا، مختلف لوگوں کے پاس فہم مختلف تھا، ہر کوئی حضور کی حدیث کو، سنت کو، قرآن کی آیت کے معنی کو اور دین کو، اس کا فہم یکساں درجے کا نہیں رکھتا تھا جیسے ہماری زندگی ہے۔ جو فرق ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں لوگوں میں، ہر آدمی علم میں یکساں نہیں ہے، میتھمیٹکس میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، فقہ میں، شریعت میں، دین میں، حکمت میں، میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، اسی طرح تفسیر میں، فہم قرآن میں، فہم حدیث میں، فہم فقہ میں، ادب میں، اخلاص میں، زہد میں، ورع میں، ہر شے میں بندے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص برابر درجہ رکھتا ہو ہر چیز میں، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ صلاحیت میں، نہ فہم میں، نہ عقل میں، نہ حکمت میں، نہ سوجھ بوجھ میں، نہ جسم کی کہ قد و قامت میں، نہ رنگ میں، نہ صورت میں، شکل میں، کسی چیز میں یہ قاعدہ ہی نہیں ہے چونکہ انسان ہے سو سارے برابر ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا کہ چونکہ سب انسان ہیں سو اس سے ضروری ہے کہ سب کا قد بھی برابر ہو، سارے انسان ہے ضروری ہے ساروں کا رنگ بھی ایک جیسا ہو، انسان ہے ضروری سب کی شکل و صورت بھی ایک جیسی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سارے انسان ہیں سو سب کا قدر و مرتبہ بھی ایک جیسا ہو، ایسا نہیں۔ سارے انسان ہیں سب کا علم بھی ایک جیسا ہو، ایسا نہیں۔ سارے انسان ہیں سب کی عقل اور فہم اور بوجھ ایک جیسی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سارے انسان ہیں سو سب کے پاس علم اور تفقہ اور گہرائی اور معرفت بھی ایک جیسا ہو، ایسی نہیں۔ جیسے یہ فرق ہے اسی طرح پھر علماء میں بھی فرق ہے۔ بھئی یہ بھی عالم ہے، سب نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سب نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، سب کے امامے ہیں اور وضاقتہ عالمانہ ہے، سارے عالم نظر آتے ہیں، ساروں کا علم ہی ایک جیسا ہو، یہ تماشا ہے، یہ علم کی تضییق ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ساروں کی شکل ایک جیسی ہے، سارے عالم کہلاتے ہیں، سب واعظ کہلاتے ہیں، امام مسجد ہے، خطیب ہے، سب ٹی وی پہ خطاب کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، ساروں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ، مولانا، استاذ اور فلاں 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 لگا لیا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں سو سب کا علم ایک جیسا ہو، یہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے صلاحیت کس کو کتنی دی۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے جتنی خیر کا ارادہ کرے، کسی کے ساتھ بھئی ایک رتی برابر خیر کا ارادہ ہوا تو اس کو رتی برابر فہم دیا علم کا، کسی کے بعد اس سے زیادہ، کسی کے ساتھ اللہ نے اس سے زیادہ، کسی کے ساتھ سمندروں جتنا اللہ پاک نے ارادہ خیر کر لیا، اور کسی کے ساتھ اتنا ارادہ خیر کیا کہ زمین کے اوشن بھی پیچھے رہ گئے، اتنا خیر کیا۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہا تھا بھی کسی کو نیکی کا 10 گنا ملتا ہے، کسی کو ایک نیکی کا 70 گنا ملتا ہے اجر، کسی کو 100 گنا ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے،
کسی کو 1,00,000 گنا ملتا ہے، کسی کو 2,00,000، کسی کو 10,00,000، حتیٰ کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی ایک نشست میں، کسی کو 20,00,000 گنا ایک ہی نیکی کا اجر ملتا ہے۔ نیکی ایک ہے مگر اجر متفاوت ہیں، ان کی نیت کے مطابق، صدق کے مطابق، اخلاص کے مطابق، من کی کیفیت کے مطابق، اللہ کی طلب رضا کے مطابق۔ ہر بندے کی باطنی حالت جتنی مختلف ہے اتنے اس کے اجر کا، یہی اس کا مرتبہ ہے۔ انبیاء اور رسول ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو رسول بنایا تو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرمایا یہ رسول ہیں سارے، رسالت میں ایک ہیں مگر درجہ بندی ہے، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں، کسی کو اس سے بلند کیا، کسی کو اس سے بلند کیا، کسی کو اس سے بلند۔ ہر نبی کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا، ہر ایک کو ہم کلامی کا معجزہ نہیں دیا، اور ساروں کو مختلف معجزات دیے، کسی کو عرش کے اوپر بلا کر لامکاں پہ قاب قوسین پر ہم کلام نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک ہر ایک پر جتنا ارادہ خیر چاہتا ہے اتنی خیر عطا کرتا ہے۔ تو یہ اصول علم اور فہم میں بھی ہے۔ سو اللہ پاک جس کو جتنا تفقع عطا کرے اس کے پاس اتنا ہے، اتنا ہی فہم ہے۔ اب یہاں پر ضروری ہو گیا آقا علیہ السلام کا فرمانا، جب یہ بات آ گئی کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ اب جو معرفت علم کی سیدنا علی شیر خدا کے پاس ہے وہ دوسرے کسی عام صحابی کو نہیں ہو سکتی میسر، جو معاذ ابن جبل کے پاس ہے وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتی، جو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے وہ دوسرے کو نہیں، سیدنا فاروق اعظم کے پاس جو ہے وہ عام کسی کو نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی علی حاصل قیاس۔ تو فرمایا یہ جو فرق ہے، کسی کو کم ملا علم اور تفہم اور تفقہ اور معرفت اور گہرائی، کسی کو زیادہ، کسی کو قلیل، کسی کو کثیر، اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف نہ دیکھو کہ شاید بانٹنے میں نے کمی بیشی کی ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک اصول بنا کے تو سب کو برابر دے دیا جائے۔ جو فوج میں آیا ہے، جس نے غزوہ میں حصہ لیا ہے، اس کو 10% ملے گا، 5% ملے گا، سارے اٹھا لو، ایسا نہیں ہے، یہ مادی وراثت نہیں ہے۔ انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، واللہ یؤتی، دیتا اللہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ارادہ اس خیر کا، تفقع دینے کا، فہم دینے کا، معرفت دینے کا، علم کی گہرائی اور علم کی خیرات دینے کا، یہ جو ارادہ ہے یہ اللہ کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے اوپر کہ کس کو کتنا دینا ہے، کون کتنے کا مستحق ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اسے کتنا پھیلائے گا، کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، اس کو زیادہ دیا تو بربادی کرے گا یا فائدہ کرے گا لوگوں کو، اس کو زیادہ دیا تو کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس کی ذمہ داری کتنی ہوگی، اس نے علم کتنے حلقے تک پہنچانا ہے، اس نے ایک محلے تک پہنچانا ہے تو اللہ اس کو اتنا دے گا، جس نے شہر تک پہنچانا ہے اس کو شہر تک دے گا، جس نے پورے ملک تک پہنچانا ہے اللہ پاک اس کو پورے ملک کے اعتبار سے وسعت دے گا، اور جس نے مشرق سے مغرب پوری دنیا تک پہنچانا ہے اللہ پاک اس کو اتنی وراثت دے گا پوری دنیا میں جو پوری آئے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کمیونٹی کو یہ دینے والا ہے، اللہ نے دینا ہے ان کو، اور اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے دینا ہے۔ اس نے کس منصب پہ بیٹھنا ہے، اس کی بات پر کتنا اعتماد ہوگا، پھر کس زمانے میں آئے گا، اس زمانے میں علم کے چیلنج کیا ہوں گے۔ ایک سادہ زمانہ ہے، ایک دیہات کی زندگی ہے، وہاں کے لوگوں کو اتنی طلب ہے علم کی، سادہ مسائل ہیں، ان کو علم دینے کے لیے جو آدمی مقرر ہے اس کو اللہ اتنا دے گا جس سے اس دیہات کے یا قصبات کے لوگوں کی ضرورت علمی پوری ہو جائے۔ شہر کے مسائل اور ہیں، پیچیدہ ہیں، ثقافت ہے، وہاں کی کلچر، سویلائزیشن، اکنامک، سوشل، پولیٹیکل ایشوز اور ہیں، اور گنجرک ہو جاتے ہیں مسائل پیچیدہ۔ سو ان کو جس نے ایڈریس کر کے علم کی ہدایت دینی ہے اللہ پاک ان کو اس کی ضرورت کے مطابق دے گا، اس کی ضرورت کے مطابق۔ اور جس نے پوری دنیا میں علم پہنچانا ہے تو اس میں لوگ عرب بھی ہیں، اس میں عجم بھی ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، تو ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، تو ہر ایک کی ضرورت کو جس نے ایڈجسٹ کرنا اللہ اس کو اس حساب سے دے گا۔ بگننگ ہو رہی ہے من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی معرفت دیتا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں میں تو تمہیں صرف تقسیم کرتا ہوں، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، زیادہ، یہ فیصلے میں نہیں کرتا، میرے پاس تو اللہ کا امر اترتا ہے، جتنا جتنا جس کو تقسیم کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اتنا اتنا تقسیم کر دیتا ہوں، دینے کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اپنی مخلوق میں، کہ کون کس زمانے میں پیدا ہوا، اس زمانے کی ضروریات کیا تھی، کون دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوا، اس کی ضروریات کیا تھی، کون
کس وقت میں پیدا ہوا، اس وقت اس علم کو کس انداز سے پیش کرنا تھا۔ لہٰذا ہر ایک کو غزالی نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو رازی نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو شیخ اکبر نہیں بناتے، ہر ایک کو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بناتے، ہر ایک کو سیوطی نہیں بناتے، ہر ایک کو اسقلانی نہیں بناتے۔ یعنی مقتدا بھی ہوتے ہیں، مقتدی بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، فالور بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کا ظرف، اس کی ضرورت کے مطابق کئی پہلو دیکھ کر اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ فرق فرمایا، یہ فرق ہے۔ مگر تیسرا کلیہ بڑا عجیب بیان کر دیا، وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ دیکھو اس حدیث پاک میں جو صحیح بخاری کی 3 کلیے بیان کی ہیں، 2 پر گفتگو ہو چکی۔ پہلا کلیہ بیان کیا کہ علم تفقہ گہرائی کے ساتھ ہے، جہاں گہرائی نہ ہو اس علم پر اعتماد نہ کرو، جہاں گہرائی نہ ہو، معرفت میں ڈیپتھ نہ ہو، اس پر اعتماد نہ کرو، وہ مغالطہ ہوگا۔ اس سے نصیحت لے لو، عام اخلاق کی چیزیں، معاشرت کی چیزیں، آداب کی چیزیں، عام نصیحت کی۔ مگر عقیدہ اور احکام اور دقیق چیزیں آ جائیں جس پر انسان ہدایت بھی پاتا، گمراہ بھی ہوتا ہے، وہ تفقہ کے بغیر کسی سے نہ لو۔ یہ قاعدہ بیان کیا۔ دوسرا بیان کیا کہ یہ اللہ جس کے ساتھ جتنا ارادہ کرتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے خیر زیادہ ہو، جتنا زیادہ وہاں سے لو، اس کو اللہ پاک نے اور زیادہ خزانہ دیا ہوگا، اتنی ٹوٹیلٹی ہوگی۔ تیسرا، آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، یعنی امت کو جو انعام علم ملتا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب کی خیرات ہوتی ہے۔ تقسیم کنندہ حضور علیہ السلام کی ذات کو بنایا ہے، جس کا جتنا ربط اور تعلق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور مطابقت کا ہوگا، اس کی تقسیم کا دروازہ اتنا کھلا ہوگا۔ ایسا ہی نہ ہو کہ اس تقسیم کا دروازہ ہی بند ہو۔ اور چوتھا فرمایا، مگر یہ کہ قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا میری امت میں، اللہ کے امر پر قائم رہے گا۔ لوگ مخالفت کریں گے، یعنی اس علم کو دبانے کی کوشش کریں گے، چونکہ بات ساری علم اور تفقہ کی، نعمت علم کی ہو رہی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ علم صحیح جہاں ہے، دین کی دشمن طاقتیں کبھی نہیں چاہتی اور نہ چاہتی رہی ہیں کبھی تاریخ میں کہ اس کو فروغ ہونے دیا جائے۔ ہاں، علم اگر غلط ہو تو اسلام دشمن طاقتیں بھی اس کو چاہتی ہیں کہ پروپیگیٹ ہو، کیونکہ اس غلط علم کے پھیلنے سے اسلام کے نام پر اسلام کا غلط امیج پھیلے گا۔ ان کا انٹرسٹ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں، وسائل بھی دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اگر علم غلط ہو، جس میں دہشت گردی پیدا ہو رہی ہو، جس علم سے تنگ نظری پیدا ہو رہی ہو، جس علم سے انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہو، جس علم سے لوگ اور نوجوان نسل گمراہ ہو رہے ہوں، جس علم سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہو، جس علم کی اور تبلیغ سے اسلام کی غلط پکچر پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی میں، یا بالکل پرانے زمانے کا ایک مذہب تصور ہو رہا ہو کہ جو آج کی جدید ترقی سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، شعور ہی نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ جو بڑھتا ہوا وقت ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یا اگر اس طرح کا فروغ ہو رہا علم کا، اسلام دشمن طاقتوں کو اس سے بھی پرابلم نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سے لے رہا ہوں، لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ۔ لوگ مخالفت کریں گے، مگر جن کے پیچھے اللہ کا امر ہوگا وہ ان کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مخالفت کس چیز کی کریں گے؟ علم کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہر علم کی تو مخالفت نہیں ہوتی۔ اس علم کی مخالفت ہوتی رہی ہے پہلے زمانوں سے بھی، اور وسطی قرون میں بھی، اور آج بھی۔ وہ طاقتیں جو اسلام کو سائنس اور وزڈم کے دین کے طور پہ نہیں چاہتی کہ متعارف ہو، جو نہیں چاہتی کہ اسلام کا جو توازن اور اعتدال کا تصور ہے، ایک ایسا علم ہو یا کوئی صاحب علم ہو یا کوئی ایک مقام ہو جس سے ایسے علم کی ترویج ہو رہی ہو جس کے ذریعے اسلام کا متوازن چہرہ لوگوں کو معلوم ہو، جس کے ذریعے اسلام کا معتدل چہرہ معلوم ہو، جس کے ذریعے اسلام ایز ریلیجن آف پیس، ایز ریلیجن آف ماڈریشن، ایز ریلیجن آف ایڈوانسمنٹ، ایز ریلیجن آف سائنس اینڈ وزڈم کا امیج ابھر رہا ہو، جس کے ذریعے اچھے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، لوگ متواضع بن رہے ہیں، علم کے شائق بن رہے ہیں، ان کے اندر توازن، اعتدال، اخلاق، انسانیت، انسانی قدریں، ہیومن ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہیں، جس علم کے ذریعے نفرت ختم ہو رہی ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسلام کی اصل چہرہ جس علم کی تبلیغ سے
نظر آ رہا ہے اسلام دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ وہ علم کا چشمہ کھلا رہے، وہ اس چشمہ، ہر ایسے چشمہ علم کو بند کرنا چاہتی ہیں، اس علم کو قتل کرنا چاہتی ہیں جس علم سے اسلام کی خوبصورت شکل نظر آئے لوگوں کو، اور لوگ اس کی طرف لپک کے آئیں، اور نوجوان نسل خوشی سے اس کو قبول کریں، اور مسلمانوں کے کردار سنوریں، اگلی نسلوں کے اخلاق سنوریں، اچھے لوگ، لائق، قابل، سائنسدان، صالح، نیک، محبت کرنے والے، معتدل، متوازن طبیعتوں کے مسلمان پیدا ہوں۔ اسلام کو کہ دشمن قوتیں نہیں چاہتی کہ ایسا اسلام زمین پر زندہ رہے، ایسے اسلام کے تصور کو کوئی فروغ دے، ایسے اسلام کے امیج کو کوئی پروپیگیٹ کرے، اور ایسا امیج اسلام کا اگلی نسلوں تک پہنچے اور وہ اچھے مسلمان بنے۔ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہاں ایسی علم کی جگہیں کھلی رہیں، ایسے مرکز کھلے رہیں، ایسے لوگ پروموٹ ہوں جن کے ذریعے اسلام کا علم پھیلنے کا کام بھی رہے۔ یہ نہ کہیں کہ روک دیا گیا، کہیں نہیں اس کو تو نہیں روکا، اس کو تو نہیں روکا، یہ بھی پھیلا رہا ہے، یہ بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ہم تو دین کی تبلیغ نہیں روک رہے۔ یعنی یہ تہمت بھی نہ آئے، مگر ایسی تبلیغ ہو جس سے لوگ تنگ نظر بن رہے ہوں، جس سے لوگ انتہا پسند بن رہے ہوں، جس سے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی طرف جا رہے ہوں، اور ایک طرف وہ اسلام ہے جو لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اسلام سلم اور حلم دیتا ہے، سلامتی اور تحمل بردباری دیتا ہے، اور ایک تبلیغ اسلام کی ایسی ہے جو ظلم، جہالت، انتہا پسندی، تنگ نظری اور قتل و غارت کی طرف لے جاتا ہے، وہ خون بہاتا ہے، وہ بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، یہ بھی اسلام کا نام لے رہا ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ سے محبت اور اعتدال پھیلے گا، ماڈریشن، اس کو نہیں چاہتی اسلام دشمن طاقتیں، کہیں بھی دنیا میں نہیں چاہتی کہ وہ پھیلے، اس کو روکتی ہیں۔ یہ ہے مخالفت کا سبب جو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث نمبر 1037 متفق علیہ حدیث ہے۔ تو وہ ایسی علم کی دشمن ہے، ایسے علم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی، اس پر دباؤ ڈالیں گی، اس کو ایلیمینیٹ کریں گی، اور ایسے علم کے حاملان کا راستہ روکیں گی جس سے نسلیں سنور رہی ہیں، اور اسلام کا چہرہ خوبصورت جو تاجدار کائنات نے رحمت للعالمین کا چہرہ جو دیا تھا، سلامتی کا جو چہرہ دیا تھا، امن کا جو چہرہ دیا تھا، وہ اگر پروپیگیٹ ہو جس علم سے، اور اس میں پھر تمکن اور گہرائی بھی ہو، لوگ اٹریکٹ ہوں، سو اس کی خلاف کریں گے، چھپ کر لوگوں کو لگا دیں گے اور افراد کو آگے کر دیں گے، روکنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، کردار کشی کے لیے، لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے، ہر طریقے سے جان لینے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے ہزار ہاں طریقے ہیں جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکتی، اور لیئر در لیئر، لیئرز کے پیچھے دشمن، لیئر کے پیچھے دشمن، پھر پردوں کے پیچھے دشمن، پیچھے جا کے اصل قوتیں کھڑی ہوتی ہیں، آگے اوروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جن کے ذریعے اسلام معاذ اللہ ایک بدنما کردار پیدا ہو رہے ہیں، مگر نام اسلام کا یوز ہو رہا ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، ان کو پروپیگیٹ کریں گے، ان کو وسائل بھی دیں گے، ان کو سپورٹ بھی کریں گے، ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ بھی کریں گے مختلف ناموں سے، اور ان سے اپنا کام لیں گے، چونکہ اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ کی اگلی جنریشنز بدنام ہو رہی ہیں، چونکہ وہاں تفقہ نہیں ہے، لہذا اس کو سپورٹ ہوگی۔ جہاں تفقہ ہوگی، صحیح تفقہ، علم نافع اور علم متوازن، وہاں لا یضرہم من خالفہم، تو فرمایا گھبرانا نہیں، ایسی مخالفت اس علم کی جو حق پر قائم ہے ہمیشہ رہے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، قیامت کے دن تک رہے گی، ہر زمانے میں رہے گی، گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد ہوگی۔ تو علم کی پہچان ایک تو صحیح کریں اور امتیاز کریں، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو دین کا طالب علم اور دین کا مبلغ اور دین کا خادم ہے کہ وہ دین کو اور اسلام کو اپنے صحیح علم اور معرفت کے ساتھ حاصل کرے اور صحیح اس کی خصوصیتوں کے ساتھ دنیا تک پہنچائے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ مضمون ابھی ہے امپورٹنٹ، بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس مضمون کو آگے لے کے چلیں گے اور مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔